مولا حسین نے ادھر بہن کو تسلی دینا شروع کیا، ادھر خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی طرف توجہ کی گئی تو رونے والا کوئی اور نہیں، مولا حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ فاطمہ رو رہی تھی۔ مولا حسین نے توجہ دیا تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ چچا عباس کے پاس، چچا عباس کو اپنے پاس بٹھا کر کے سکینہ ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے چچا آپ نے اپنی بھتیجی کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی، وہ دیکھو نا اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی پیروں کو زمین پہ رگڑتا ہے، کبھی مٹھیاں باندھتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پھیلا دیتا ہے، میرا بھیا بے ہوش ہو جاتا ہے، میرے بھیا کا ہوش ختم ہو جاتا ہے، میرے چچا آپ ہمارے لیے پانی کا تھوڑا سا انتظام کر دیں، اگر اپنی سکینہ کو نہ پلا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن معصوم اصغر کے لیے تو انتظام کریں۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس نے، غازی عباس نے جیسے ہی اپنی بھتیجی سکینہ کا یہ دکھڑا سنا، اللہ اکبر طیش میں آ گئے، اس لیے کہ حضرت عباس علمدار مولا علی کی اور بیویاں جو تھی ان میں سے ایک بیوی جناب سیدہ ام بنین کے بیٹے تھے، لیکن سیدہ فاطمہ کی اولاد کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اللہ اکبر مولا حسین کی اولاد کے سامنے غلاموں کی طرح رہتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اکبر مولا عباس جس وقت علی اکبر کے ساتھ چلتے، حضرت علی اکبر ہم شبیہ رسول تھے، لیکن حضرت عباس کا حال یہ تھا آپ کا جسم چوڑا تھا اور قد اتنا اونچا تھا کہ آپ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ زمین پہ کھڑے ہو کر کے رکھ لیا کرتے تھے، اس قدر تناور آپ کا انداز تھا، اس قدر آپ کا جسم تھا، مضبوطی کا عالم یہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی، اے علی میرے بعد جب آپ نکاح کرنا تو بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، کیونکہ بہادر ماں سے جب بہادر بیٹے پیدا ہوں گے تو وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے۔ مولا علی نے حضرت ام بنین سے نکاح کیا، یہ بڑی بہادر خاندان کی خاتون تھی اور خود بھی بہادر تھی۔ اللہ نے بہادر بیٹوں میں ایک بیٹا عباس ایسا عطا کیا۔ حضرت عباس کی طاقت کا عالم یہ تھا، اگر وہ کسی انسان کی زلفیں ہوتی تو اس کے بال پکڑ کر کے جو ہے اپنے دانتوں میں اس کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے، اور ہمارے لیے تو حیرت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ارے جب آج تک کے جو ہے علی کے خون کی تاثیر یہ ہے تو وہ تو علی کی حقیقی اولاد تھے۔ علی فاتح خیبر ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ قد اتنا اونچا تھا کہ بال پکڑ کر دانتوں سے انسانوں کو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، اونٹ کی پیٹھ پر زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ رکھ لے، لیکن جس وقت حضرت عباس علمدار حضرت علی اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتے تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور رکوع کی حالت میں جھک جھک کر کے چلتے۔ کسی نے کہا عباس یہ تیرا بھتیجا ہے علی اکبر، اور جب تم ان کے ساتھ چلتے ہو تو جھک کر کے چلتے ہو۔ تو مولا عباس نے کہا تم دیکھتے نہیں یہ فاطمہ کا پوتا ہے اور ہم شبیہ رسول ہے، اگر میں اٹھ کر کے چلوں گا تو میرا سایہ تصویر رسول پہ نہ پڑ جائے، اس لیے میں جھک کر کے چلتا ہوں تاکہ تصویر رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے، ہم شبیہ رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مولا عباس کو خاندان حسینی سے بڑی محبت تھی، اسی لیے تو مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی ہونے کے باوجود آپ نے پوری زندگی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، آپ نے ہمیشہ آقا مولا کہہ کر کے پکارا۔ مولا عباس جو ہے غازی عباس جب سکینہ کی آہیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، جس کو اپنے بھائیوں سے زیادہ، حقیقی بھائیوں سے زیادہ مولا حسین سے پیار تھا، مولا حسین کی آل سے پیار تھا، آپ نے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، کہا سکینہ آج بھی تیرا چچا عباس، جب تیری کوئی بات زندگی میں نہ کٹی تو آج بھی تیرا چچا
چچا عباس تیری بات کٹنے نہیں دے گا. اور اس کے بعد مولا عباس جو ہے اللہ اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور علی کا لاڈلا علی کا شیر گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے مولا حسین غازی عباس کی لگام روک لیتے ہیں. عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو, کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا آقا سکینہ نے پانی کی فریاد کی ہے, میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں میرے بھائی عباس, نہیں تو نہیں جائے گا, اس لیے کہ تو میرے لشکر کا غازی ہے, تیرے رہنے سے مجھے ہمت اور حوصلہ ہے, کو جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. غازی عباس نے کہا آقا حسین میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, اپنی بھتیجی کی فریاد کو ٹال نہیں سکتا, آپ مجھ سے امتحان نہ لے میرے آقا, میری شہزادی کے شہزادے امتحان نہ لے, میری آقا زادی کے شہزادے امتحان نہ لے, مجھے جانے دے. اس کے بعد مولا حسین نے جو ہے لگام گھوڑے کی چھوڑی ہے اور عباس نے ایڑ لگائی ہے. اللہ اکبر. غازی عباس جب چلے ہیں اللہ اکبر, وہاں فرات کے کنارے پر پہلے دن تو 500 کا پہرا تھا, لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو تقریباً 2000 سپاہ کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا. غازی عباس کو لوگوں نے میدان میں آتا دیکھا, لیکن میدان کی طرف سے عباس جیسے ہی فرات کی طرف بڑھے تو اس طرف لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ متوجہ ہو گئی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں. جیسے ہی غازی عباس فرات کی طرف بڑھے تو ان سے مزاحمت کی گئی, یعنی انہیں روکنے کی کوشش کی گئی. مشکیزہ دیکھ کر یزیدی بے چین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا, لیکن تاریخ میں آتا ہے غازی عباس نے جیسے ان سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی گئی, ایک وار کے اندر 80 لوگوں کا قتل کیا ہے, 80 کو جہنم میں پہنچایا ہے. عباس کی طاقت و قوت کا عالم یہ تھا, گویا کہ حیدری کچار کے شیر جو ہے اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھا رہے تھے. 3 دن کے پیاسے ہیں اور یہ حال ہے, اگر پیاسے نہ ہوتے تو یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیتے, یا پھر اگر پیاس کے باوجود بھی وعدہ وفا کرنا نہ ہوتا اور جانے بچانے پر آتے تو اللہ اکبر اپنی تلواروں کے اشارے سے زمین پلٹ دیتے. لیکن وہاں تو وعدہ نبھانا تھا, وہاں تو وعدہ وفا کرنا تھا. غازی عباس ان سے لڑتے جب اپنے گھوڑے کو لے کر فرات کے اندر پہنچے, یعنی گھوڑے کے 2 پیر فرات کے اندر تھے, دریائے فرات کے اندر, اور 2 پیر باہر تھے. آپ نے جیسے ہی گھوڑے کو کہا ذرا تو پانی پی لے. اللہ اکبر. یہ وہ روایتیں ہیں جو محتاط مورخین کی لکھی ہوئی ہے, اور لیکن ایک بات یاد رکھیں, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے, سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا, دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا. اللہ اکبر. مولا غازی عباس نے جیسے گھوڑے کو کہا کہ تو پانی پی, ادھر گھوڑے کو کہتے ہیں اور فرات کے کنارے پر پیر ڈال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. چلو میں پانی لیا, سوچا پہلے میں پی لوں تاکہ مشکیزے کا پانی وہاں خالی نہ ہو, اتنا پانی بچے گا تو اور کام آئے گا. لیکن جیسے ہی پانی چلو میں لیا, سکینہ کی صورت یاد آئی, معصوم اصغر کی پیاس یاد آئی. پانی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میرے بھتیجے اور بھتیجی پیاسی ہو, اور عباس پی لے پانی. پانی چھوڑا, گھوڑے کو کہا تو کیوں نہیں پیتا. گھوڑا گردن کی جھرجھری دیتا ہے اور گویا کہ اعلان کرتا ہے عباس گھوڑا ہوں, جانور ہوں, لیکن میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, نبی کی آل پیاسی ہے تو ہم کیا پانی پیے. اللہ اکبر. مولا غازی عباس نے مشکیزہ بھرا, پیٹھ پہ ڈالا اور پلٹے, لیکن ان نامردوں میں ہمت نہ تھی کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرتے. ایک وار میں 80 کو جہنم رسید کرتے جب دیکھا تو ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے, مزاحمت نہ کی. یہ پیٹھ پر مشکیزہ ڈال کر کے چلے. شمر لعین شقی ابن سعد کی آواز آئی, خبردار عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. اگر عباس یہ پانی لے کر خیمے آل رسول میں پہنچ گئے تو تم میں سے کوئی ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا, تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی, تمہارے بچے یتیم ہوں گے. جیسے یہ آواز پہنچی چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا گیا. حضرت عباس جنگ کرتے رہے اور یوں لگتا تھا جیسے خیبر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. ایک طرف
ہاتھ چلتا ہے تو گاجر مولیوں کی طرح یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے گرتے ہیں، لیکن ایک بدبخت نے پیچھے سے آ کر اس نامرد نے جو ہے وہ حضرت عباس کے دائیں ہاتھ پہ وار کیا۔ اللہ اکبر! عباس کا ایک بازو کٹ کر کے زمین پر گرا۔ حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار تھامی، اور تلوار تھام کر کے جو پیٹھ پر مشکیزہ تھا اس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ آگے کی طرف کر کے اپنے دانتوں میں پکڑا، اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے جنگ کرنی شروع کی۔ اب بھی مقابلہ جاری تھا، ابھی خیمہ آل رسول سے کوئی فاصلہ ہی موجود تھا، تھوڑا سا فاصلہ کہ اگر گھوڑے کو ایڑ لگا دی جائے اور 2-4 چھلانگ گھوڑا مار لے تو خیمہ آل رسول میں پانی پہنچ جائے گا۔ عباس کو ہاتھ کٹنے کا غم نہ تھا، اس بات کی خوشی تھی کہ بس چند لمحوں کے بعد میں سکینہ کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا، اب اور اصغر کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا۔ ایک ملعون آواز کربلا کی سرزمین پر گونجتی ہے، لوگوں عباس پانی لے کر کے نہ جائے۔ دوسرا بازو کٹنے کے بعد بھی عباس گھوڑا چلا رہے تھے، دانت میں مشکیزہ پکڑے ہوئے تھے۔ ایک پلید بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ جو مشکیزے کو پیوست ہو کر کے حضرت عباس کے سینے میں جا پڑا، اور وہ پانی زمین کے اوپر آ گیا۔ عباس پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، جان جانے کا کوئی غم نہ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ میں سکینہ اور اصغر کی مراد کو پوری نہ کر سکا۔ اللہ اکبر! جیسے سینے میں تیر آیا، عباس زمین پر آئے، آواز لگائی، آقا حسین، آقا حسین، اپنے غلام کی مدد کیجئے، اپنے غلام کی خبر لیجئے۔ مولا حسین نے جیسے ہی آواز سنی دوڑ کر کے آئے تو جناب عباس کو دیکھا کہ آپ کے دونوں بازو کٹے ہیں، خون نکل رہے ہیں۔ ایک تصور میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں، ایک تصور، تاکہ کربلا کی رنگینی کو، اس داستان کی حقیقت کو محسوس کر سکو۔ اللہ اکبر! جب کوئی بائک سے گرتا ہے، جب کوئی بائک سے گرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہاتھ کے بل گروں، کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو میرا سینہ محفوظ رہے، میری پیٹھ محفوظ رہے، میرا سر محفوظ رہے۔ اور بائک سے گرنے والا جب ہاتھ کے بل گرتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ عباس، تم تو ہاتھ کے بل کیسے گر سکتے تھے؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ ہی کاٹ لیے گئے تھے۔ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے، گویا کہ فاطمۃ الزہرا کی چیخ نکل گئی ہوگی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے ہوں گے، مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کی روح تڑپ گئی ہوگی۔ جیسے ہی عباس کا سر مولا حسین نے اپنی گود میں لیا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا، زلفوں پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس کیسے ہو میرے بھائی؟ میری تمنا یہ تھی کہ تو زندگی میں ایک بار مجھے بھائی کہتا۔ کہا نہیں مولا، تو تو میرا آقا ہے، نبی کی بیٹی کا شہزادہ ہے، میرا آقا ہے۔ نہیں، اور عباس یہ کہہ کر مسکرانے لگے، عباس یہ کہہ کر مسکرانے لگے۔ حضرت مولا حسین نے کہا بھائی عباس تم مسکراتے ہو؟ کہا حسین میرے آقا، میری آنکھوں کے سامنے امی فاطمہ کا چہرہ نظر آتا ہے، علی کا چہرہ نظر آتا ہے، نانا مجھے حوض کوثر پہ دکھ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ ہے۔ نانا کہتے عباس دیر نہ کر، جلدی آ، اس لیے مسکرا رہا ہوں، گود حسین کی ہے، بلانا نانا کا ہے۔ مولا حسین نے عباس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تم مجھ سے پہلے جا رہے ہو، نانا کو جا کر کے میرا حال سنانا اور کہنا نانا جس حسین کو آپ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا وہ حسین جان تو دے رہا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر رہا ہے، جان تو دے رہا ہے لیکن عقیدے کا سودا نہیں کر رہا ہے۔ ابھی یہ بات دونوں بھائیوں کے بیچ ہو رہی تھی کہ عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ مولا حسین نے اپنے بھائی غازی عباس کا لاشا اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی عباس، اب مجھے صبر کی تلقین کون کرے گا، اب مجھے حوصلہ کون دے گا، میرے آگے کھڑے ہو کر کے تیروں کا مینا کون روکے گا۔ یہ کہہ کر مولا حسین
کٹے ہوئے بازو والے عباس کو لے کر خیمے کی طرف جاتے ہیں. عورتوں کی چیخیں نکل گئی, خیمے میں قیامت بپا ہو گئی. سکینہ معصوم بچی کہتی ہے چچا آ گئے, لیکن عباس کوئی جواب نہیں دیتا. عباس کا گریبان پکڑ کر سکینہ ہلاتی ہے, چچا. سکینہ سے کچھ بات تو کریں, آپ نے جاتے تو کہا تھا کہ میں پانی لاؤں گا, لے آئے پانی. مولا حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا, بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ باتیں نہیں کیا کرتے. تیرا چچا عباس دنیا سے کوچ کر گیا ہے, اب وہ تجھ سے کوئی بات نہ کرے گا. تو سکینہ نے معصومیت سے کہا, ابا بابا کیا میرا چچا مجھ سے ناراض ہو گیا جو مجھ سے باتیں نہیں کرے گا؟ کہ نہیں بیٹی, وہ ناراض نہیں ہوا ہے تجھ سے, بلکہ تیری خاطر اس نے اپنی جان کا سودا کیا ہے. ابھی وہ عباس کی لاش رکھی گئی تھی, گھر کی عورتوں کو تسلی ہی دی جا رہی تھی کہ مولا حسین نے میدان کربلا میں جانے کی تیاری شروع کی. جوان سال بیٹا مولا علی اکبر کھڑے ہو گئے, نہیں بابا, جب تک میں ہوں آپ میدان کربلا میں نہیں جائیں گے. آپ مجھے اجازت دیں, میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا. مولا حسین نے پہلی مرتبہ بیٹے سے جب یہ گفتگو سنی کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا, آنکھ میں آنسو آ گئے. تم جاؤ گے علی اکبر, تم جاؤ گے؟ ہاں بابا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, وہ میرے خون کے پیاسے ہیں, میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا. جوان سال 18 سال کے بیٹے علی اکبر نے اپنے بابا کے دونوں ہاتھ پکڑے. بابا مجھے کوئی ایک دن ایسا بتا دو جس دن آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے کوئی التجا کی ہو اور آپ نے اس کو نہ کہا ہو. آپ نے کبھی میری بات کو رد نہ کیا, میری ہٹ آپ نے کبھی نہ ٹالی, میری مراد آپ نے کبھی نہ نہیں کیا, مجھے نامراد نہیں کیا. بابا اب تیرے بیٹے کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں بھی کربلا کے میدان میں جا کر اپنے بابا پر اپنی جان کو نثار کر دوں. ہم شبیہ رسول کو دیکھا. بیٹا اہل مدینہ تو نانا کو جب دیکھنے کے متمنی ہوتے تھے تو کبھی تیری دادی, کبھی تیرے بابا, تیرے تایا حسن کو یا فاطمہ کو دیکھ کر تمنا پوری کرتے تھے. اور جب وہ کوچ کر گئے تو اب اہل مدینہ اور رسول اللہ کے گھر کے لوگ اب تجھے دیکھ کر کے اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں. بیٹا تو تصویر رسول ہے, تو تصویر مصطفیٰ ہے, تو آقا کی تصویر ہے. بیٹے تو کربلا میں نہیں جائے گا. علی اکبر اڑ گئے, نہیں بابا مجھے کربلا میں جانے دے, ورنہ میں قیامت کے دن نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا. اے مسلمانوں ذرا غور کرو, تصور کرو, اپنا بیٹا اگر اسکول سے لیٹ آتا ہے ماں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے, میرا بیٹا کہاں ہوگا. بیٹا بائک لے کر کے جاتا ہے, دل میں عجیب عجیب قسم کے وسوسات آتے ہیں, پتہ نہیں تیز چلائے گا کہ دھیرے چلائے گا کہ کیا ہوگا. لیکن حسین تیرے صبر کو سلام. 18 سال کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے, میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہے. مولا حسین منع کرتے ہیں, ضد کرتا ہے بیٹا. مولا حسین اپنے ہاتھ سے اپنے خوبصورت بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں. زینب لپٹ گئی, یہ نہیں ہو سکتا. ام رباب ہاتھ پکڑ لیا, یہ نہیں ہو سکتا. لیلا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. شہر بانوں نے راستہ روک لیا, یہ نہیں ہو سکتا. مولا حسین گھر کی خواتین کو سنبھالا دیتے ہیں, کہتے بیبیو اب اس کا آخری سلام قبول کرو, اب اس کی صورت تم نے دیکھنا نصیب نہ ہوگی. مولا حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے 18 سال جوان بیٹے کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں, لگام پکڑتے ہیں. بیٹا جا, علی کے خاندان کی ریت نبھا. علی اکبر جیسے 2 قدم گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں, حسین کہتے بیٹا ذرا پلٹنا.
بیٹے ذرا پلٹنا، تجھے دیکھ کر کے نبی کی صورت دیکھ لوں، نبی کی حسن کی یادیں تازہ کر لوں۔ علی اکبر جسے دولہا بننا تھا آج وہ شہادت کا دولہا بن کر کے جا رہا ہے۔ اے قوم مسلم، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، حسین تمہیں ذہن دے رہے ہیں کہ دین کتنا قیمتی ہے، دین کی اہمیت کتنی ہے۔ دیندار بنو خدا را، دین کو پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالو، دین کو سینے سے لگاؤ، رسمی مسلمان نہ بنو، یزید کی طرح کلمہ پڑھنے والے نہ بنو، حسین کی طرح کلمہ پڑھنے والے بنو۔ دین کے لیے جو قربان کرنا پڑے کر دو، گھر لٹانا پڑے لٹا دو، مال لٹانا پڑے لٹا دو، آبرو لٹانی پڑے لٹا دو، لیکن اللہ کے دین کو سینے سے لگاؤ۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پانی پینے میں بھی شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کیا کہیں گے یہ کیوں دیکھتے ہو، شفاعت کرنے والے مصطفیٰ کیا کہیں گے یہ دیکھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ دیکھا کرو۔ مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر میرے بیٹے ذرا پلٹنا، تو علی اکبر پلٹتے ہیں۔ حسین اپنے امامے کے شملے سے کبھی کبھی اپنی آستین سے آنسو خشک کرتے ہیں، لیکن روتے بھی ہیں تو چپ کے روتے ہیں، اس لیے کہ سب کو چپ کرانے والا اگر بیویوں کے سامنے روئے گا تو پھر بیویوں کو چپ کون کرائے گا، سب کو تسلی دینے والا روئے گا تو پھر تسلی کون دے گا۔ حسین چپ کے روتے ہیں، کبھی آنسو داڑھی کے اندر جاتے ہیں، کبھی آستین میں خشک ہوتے ہیں۔ عجیب امتحان ہے اللہ کے دین کے لیے، خدا کے دین کے لیے عجیب امتحان ہے۔ مولا علی اکبر میدان کربلا میں آئے، کربلا کا نقشہ بدل گیا، یوں لگتا تھا جیسے کربلا کا ذرہ علی اکبر کے حسن سے چمک اٹھا ہو، علی اکبر کے حسن نے کربلا کی دھرتی پر چار چاند لگا دیے ہو۔ جہاں وحشت ٹپک رہی تھی، جہاں دہشت ٹپک رہی تھی، وہاں پر اللہ اکبر، علی اکبر کے نور نے ایک عجیب سا منور سما کر دیا۔ یزیدیوں نے تلواریں زمین پہ رکھی، نیزے زمین پہ رکھ دیے اور کہا شمر حد ہو گئی ہے، ارے ہم تو لوگوں سے جنگ کر سکتے ہیں، حسین سے کر سکتے ہیں، اب ہم اپنے نبی سے بھی جنگ کریں گے۔ شمر بدبخت نے کہا تمہاری نگاہیں دھوکہ کھا رہی ہے، یہ نبی نہیں ہے، آل نبی ہے، یہ علی اکبر ہے، حسین ابن علی ہے، اس لیے اس سے نہ ڈرو۔ اور اس کے بعد جب سامنے جا کر مولا علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا میں علی ہوں حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، علی ابن حسین ابن علی ہوں۔ اور آپ نے جو ہے وہ دو مصرے پڑھے اور اس کے بعد کہتے ہیں ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ جب آپ نے مقابل طلب کیا کسی میں ہمت نہ تھی، ان نامراد نامردوں میں طاقت نہ تھی کہ اس شہزادے رسول کا مقابلہ کرتا، لیکن آپ خود ہی گھس پڑے اور آپ نے میمنہ اور میسرہ پر اس طریقے سے حملے کیے کہ گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹا۔ اور اس کے بعد جب لڑتے لڑتے تھک گئے تو پھر ایک مرتبہ بابا کا جملہ یاد آیا، علی اکبر ذرا پلٹنا علی اکبر۔ یہ یاد آیا تو سوچا کہ چلو ایک بار پھر بابا سے ملتے ہیں۔ واپس لوٹے، حسین خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے، بیٹے کو پلٹتا دیکھا، عجیب سی خوشی بھی ہوئی۔ آئے، کیا بات ہے بیٹا؟ بابا بہت پیاس لگی، چلچلاتی دھوپ میں اگر کوئی 4 قدم دوڑ لیتا ہے تو اس کو کتنی پیاس لگتی ہے۔ وہاں 3 دن سے پانی نہیں ہے، سور پانی میں لوٹ رہے ہیں، گدھے اور کتے پانی میں لوٹ رہے ہیں، سب کو پانی پینے کی اجازت ہے، آل نبی کو اجازت نہیں، ساقی کوثر کی اولاد کو پانی کی اجازت نہیں۔ کیسی نیرنگی یہ زمانہ ہے، کیسے حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی اکبر نے کہا بابا اگر مجھے چند قطرے پانی پلا دیں تو میں ان کی چھکے چھڑا دوں۔ 2 روایتیں ملتی ہے، مولا حسین نے اپنی انگوٹھی نکال کے کہا اسے چوس لے، اور دوسری روایت جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں، کہا بیٹے جب ہم لوگ سفر میں ہوتے اور پانی نہیں ملتا اور روتے تھے تو نانا اپنی زبان چساتے تھے، میرے بیٹے آ اور میری زبان چوس لے۔ علی اکبر کے منہ میں حسین نے اپنی زبان دی،
3 दिन के प्यासे हुसैन की सूखी जबान जो सूख करके काटा हो चुकी थी, जैसे ही अली अकबर के मुंह में आई, अली अकबर के जख्म हरे हो गए, आंख में आंसू आ गए। मुझसे ज्यादा सख्ती तो मेरे 56 साला बाप की जबान में है, लेकिन बाप की जबान चूसी और उसके बाद फिर का अब्बा आखिरी सलाम ले अपने अली अकबर का। मौला हुसैन ने कहा, बेटे जाओ, जाकर अपनी जान कुर्बान करके अल्लाह के दीन को बचा लो। मौला अली अकबर पलटे, बीबियां हैरतो यास का, हैरतो इस्तिजाब का मुजस्समा बन गई। किसी में ताकत और सकत नहीं है कलाम की। अली अकबर पलटे हैं, दुश्मन मुनज्जम हो चुका था। कहते हैं चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से घेर लिए गए। इतने जख्म आए कि कपड़े लहू लहान हो गए, सर फट गया। एक पलीद ने, वलदुश शैतान ने एक ऐसा नेजा सीने में मारा कि तस्वीर मुस्तफा घोड़े से जमीन पर आ गई। जैसे घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई, बाबा अपने अली अकबर की खबर लेना। हुसैन दौड़ते हुए आए और आने के बाद देखा कि तस्वीर मुस्तफा खाको खून में नहा गई है। यूं लगता था कि जैसे चांद के इर्द गिर्द लाला रुखों ने अपनी पंखड़ियां बिखेर दी है, गुलाब की पंखड़ियां बिखर गई है, ऐसा लगता था। मौला हुसैन ने अपने बेटे को उस गोद में सर रखा और उसके बाद गर्द गुबार साफ किया। बेटे कैसे हो? कहते बाबा बड़ी तकलीफ है, आपके अली को बड़ी तकलीफ है बाबा। ये जो मेरे सीने में नेजा पेवस्त हुआ है ना बाबा, आप इसको निकाल दें। अगर आप इसको निकाल देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं फिर जो है वो लड़ने की कुव्वत और ताकत रखता हूं। हुसैन ने चिलचिलाती हुई धूप में करबला की रेत पर अपने 18 साला जवान बेटे का सर रखा और उसके बाद 56 साला अपने बुढ़ापे की ताकत को हुसैन ने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही वो नेजा आपने बेटे के सीने से खींचा, नेजे की अन्नी पर मौला अली अकबर का दिल निकल आता है। जब दिल देखा है अली अकबर का नेजे की अन्नी पर, हुसैन के होश उड़ गए। वो हुसैन जिसने बचपन से गम झेले थे, वो हुसैन जो सब्र का पहाड़ था, पहाड़ जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा सब्र था, जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा ताकत थी। सब्र अय्यूब अगर देखना है हुसैन में देखो, सब्र इलियास देखना है हुसैन में देखो, सब्र मुस्तफा के जल्ले देखना है हुसैन में देखो। 56 साल की उम्र तक आते हुए मेरे मौला हुसैन के सर के और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न हुआ था। लेकिन जवां साल बेटा, बाप आखिर बाप होता है, बाप के सीने में दिल होता। उस बाप के दिल से पूछो जिसके बेटे को डॉक्टर नो गारंटी कह देता है। लेकिन हुसैन, मैं तुम्हें क्या नाम दूं, मैं तुम्हें किस नाम से याद करूं मेरे आका। बेटे का सर, बेटे का दिल जब नेज़े की अन्नी पे देखा, मौला हुसैन आंखों के सामने अंधेरा, सर चकरा गया, अजीब सी कैफियत हो गई। और उसके बाद आखिरी हिचकी अली अकबर ने ली। मौला हुसैन जब बेटे की लाश उठाए, अल्लामा इब्न असाकिर लिखते हैं कि हुसैन जब बेटे की लाश उठा करके ला रहे थे तो दाढ़ी के और सर के सारे बाल मौला हुसैन के उसी वक्त तो सफेद हो गए, उसी आन सफेद हो गए। इब्न असाकिर लिखते हैं, ज़ैनब ने शेरबानो से कहा, हुसैन, शेरबानो देख मेरे भाई हुसैन बेटे का गम बर्दाश्त न कर सका और जवान बेटे की लाश ने उसको बूढ़ा कर दिया, जवान बेटे के गम ने उसको बूढ़ा कर दिया। खैमे आले रसूल में एक अजीब माहौल है, बीबियां बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ती है, अजीब हाल है। हुसैन बाहर देखे कि अंदर देखे, एक के बाद एक लाशें हैं, खैमा खाली हो गया है, अब कोई नहीं है खैमे में, बस एक नन्ना सा मासूम 6 महीने का अली असगर है।
اور ایک عابد بیمار ہے زین العابدین جسے دنیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کل تک کہ جس کا خیمہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جوان جوان خوبصورت بیٹے جن کے خیمے کی زینت بنے ہوئے تھے، آج وہ خیمے خالی ہو گئے، ان خیموں میں کچھ نہیں رہا۔ یا تو روتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بے ہوش ہوتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بستر پہ پڑا ہوا زین العابدین ہے۔ باپ کو دیکھا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، بابا میں بھی کربلا میں جاؤں گا۔ علی اکبر شہید ہو گیا، قاسم بھی، سب، میں جاؤں گا، مجھے بھی جانے دے۔ مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا نہیں، اگر تم بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میری آل حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے چلے گا بیٹا، تم نے کربلا کے میدان میں نہیں جانا۔ نانا کی روایتیں، نانا کا علم، میری جانشینی سب تمہیں نبھانا ہے بیٹا۔ تم بھی شہید ہو گئے تو ان عورتوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کا محرم بن کر مدینے تک کون جائے گا؟ مدینے منورہ جا کر نانا کی قبر پر داستان غم کون سنائے گا؟ تجھے نہیں جانا ہے بیٹا، تم بیمار ہو۔ مولا زین العابدین کہتے ہیں بابا نہیں، میں لڑ سکتا ہوں، دیکھیں میں لڑ سکتا ہوں۔ بستر سے اٹھے، اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین پہ گر پڑے۔ آپ نے سہارا دیا، بستر پہ لٹایا، زین العابدین بے ہوش ہو گئے۔ ایک طرف بیمار زین العابدین بے ہوش پڑے، دوسری طرف سکینہ بے ہوش پڑی ہے، تیسری طرف شہربانو کہتی حسین کبھی مانگا تو نے نہ کیا۔ آج ایک سوال ہے، یہ ننھا سا معصوم بچہ، اس کی ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، لے جاؤ اور اسے پانی پلا کر کھلاؤ۔ وہ ہمیں پانی نہیں دیتے نا، اس خوف سے کہ ہم پانی پیئیں گے تو ان سے لڑنے کی طاقت بڑھ جائے گی۔ بچے کو تو پلا سکتے ہیں نا وہ پانی، بچے کو تو پانی دینے میں کیا حرج ہے، بچہ ان سے لڑے گا تو نہیں۔ مولا حسین نے کہا نہیں، مانگنا میرے گھرانے کی ریت نہیں، ہم تو دینے والے لوگ ہیں۔ شہربانو چپ ہوئی۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا تو نے اپنی بہن کی بات کبھی نہ ٹالی، امی فاطمہ کا واسطہ میرے بھائی، جاؤ نا ایک مرتبہ، ماں کی خاطر بہن کی بات مان لو نا، لے جاؤ، چند قطرے اس بچے کو پلا دیں گے تو اسے اچھا۔ بھیا اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ چونکہ مولا حسین کو خواب میں حضور نے شہداء کی لسٹ دی تھی، ایک فہرست دی تھی، اس میں حیرت انگیز طور پر معصوم اصغر کا نام بھی تھا۔ مولا حسین کو حیرت تھی کہ حضور نے اس میں اصغر کا نام بھی لکھا ہے، اصغر کیسے شہید ہوگا، کیسے مارا جائے گا؟ لیکن اب وہ منظر نگاہوں کے سامنے تھا کہ غیب دا نبی نے جو اصغر کا نام شہیدوں کی فہرست میں لکھا ہے، اب شہادت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ مولا حسین نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ 6 مہینے کے بچے کو اگر مچھر کاٹ لے تو وہ چیخ چیخ کر کے روتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کو اگر ماں کا مرچ والا ہاتھ لگ جائے تو اس کی چیخیں نکل پڑتی ہے۔ لیکن اے نبی کے گھرانے تجھ پہ سلام ہو، اے نبی کی اہل بیت تجھ پہ سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین ہاتھ میں اپنا بچہ لے کر کے چلے۔ کربلا کے عین دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ ہے، حسین اپنے بچے کے چہرے پر آستین کا سایہ کرتے ہیں، ایک ہاتھ اس طرح ایک ہاتھ اس طرح، ننھے سے بچے کو لے کر بوجھل قدموں سے کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یزیدیوں نے آتے دیکھا، باتیں کرنے لگے، شاید حسین بیعت کی نیت سے آ رہا ہے، کیونکہ اب تک بچے کٹے، بھائی کٹے، آوان و انصار کٹے،
اب اپنی جان پہ بنائی تو شاید حسین نے فیصلہ تبدیل کر لیا ہے، اسی لیے تو بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جیسے ہی مولا حسین ان کے قریب پہنچے، جیسے قریب پہنچنا تھا، انہوں نے کہا حسین اگر پہلے بیعت کر لیتے تو یہ حال تو نہ ہوتا، یہ انجام تو نہ ہوتا۔ مولا حسین نے کہا بیعت کے لیے نہیں آیا ہے حسین، اس لیے کہ حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ گویا کہ ید اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ مولا حسین نے کہا آنا اس لیے ہے کہ میری بہن نے مجھے مجبور کیا، ماں کے واسطے دیے، اس لیے میں آیا ہوں۔ او یزیدیوں، اگر بگاڑا ہے تو تمہارا میں نے بگاڑا ہے کہ میں بیعت نہیں کرتا، میں نے تمہاری ہاں میں نہ کی ہے، میں نے تمہارے خلاف احتجاج کیا ہے، میں نے تمہاری بدبختیوں پر سراپا احتجاج بلند کیا ہے، لیکن میرے اس ننھے سے بچے نے کیا کیا ہے؟ خدارا اسے کچھ پانی پلا دو، کچھ قطرے اسے پانی کے دے دو۔ اگر تم نے پانی پلا دیا تو پانی پلانے والوں میں یوں ہی نہیں جو چھوڑوں گا، بلکہ میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ ہائے ہائے، وارے اصغر تیری کرامت آج بھی دنیا دیکھ لے۔ ارے دیکھو آنکھوں سے دکھا رہا ہے اصغر، نام اصغر جب پانی برس سکتا ہے تو ذات اصغر کے لیے پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ کسی نے کہا کہ اگر اصغر زمین پہ ایڑی رگڑتے تو پورا کربلا پانی سے موجیں مارنے لگتا، کربلا میں پانی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی شکل میں نظر آتا، لیکن وہاں تو پانی پینے نہیں گیا تھا اصغر، ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پینے گیا۔ زندگی بھر تک یاد رکھنا اس محفل کو، اور یہ قبولیت کی محفل ہے، یہ قبولیت کی محفل ہے۔ جب قیامت میں اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا لائے ہو تو بتا دینا 1400 ہجری کی عاشورہ کی شام قریبہ کا فقیر قادری کا وہ پروگرام تیری بارگاہ میں اصغر کی شہادت کے طور پر لائے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں اصغر معصوم کا نام لوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات کا پروانہ عطا کر۔ ہاں مولا علی اصغر کو دیکھو، یہ بچہ 6 مہینے کا معصوم بچہ، اسے چند قطرے پانی پلا دو، چند قطرے، میں بدلہ دوں گا تمہیں، قیامت میں بدلہ دوں گا۔ انہوں نے کہا حسین اب تم ایسے ہی ایک کے بعد ایک بچوں کو لاؤ گے تو ہم کس کو پانی دیں گے؟ اور ایک پلید خبیث نے تو یہاں تک کہ کہا حسین تیرے بچے کو پانی پلائے؟ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بدبخت جو ہوتے ہیں نا، ان کی زبانوں کو لگام نہیں ہوتی، سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگے۔ حرملہ ابن کاہل یہ وہ بدترین پلید ہے کہ اس نے تیر جو ہے کم پر رکھا۔ کون سا تیر؟ عرب کا ایک قانون تھا، کچھ تیر انسانوں کے لیے تھے جو انسانوں پہ چلائے جاتے تھے، لیکن جو تیر انسانوں پہ چلائے جاتے تھے وہ گھوڑوں پہ نہیں چلائے جاتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی مضبوط اور موٹی ہوتی ہے، تو گھوڑوں کے لیے الگ سے تیر ہوتے تھے جو بڑے تیز اور بہت زیادہ نوکیلے ہوتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی جو موٹی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، جو تیر گھوڑوں پہ چلتا ہے وہ تیر حرملہ ابن کاہل نے مولا حسین کے بیٹے کے حلق پر یہ کہہ کر چلایا، حسین تجھے اپنے بیٹے کی پیاس کا بڑا احساس ہے، لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ جیسے ہی حلق اصغر پہ تیر چلا، اصغر کا حلق چیرتا ہوا وہ تیر میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مولا حسین نے دیکھا، بچے پہ نظر کی، وہ معصوم پسلیوں والا بچہ، وہ 6 مہینے کا
کمزور سا بچہ باپ کی گود میں جھرجھری لینے لگا. باپ نے اپنے بیٹے کو گود میں جھرجھری لیتے دیکھا. حسین اعظم کی کیفیت بدل گئی اور ہاتھ سے جیسے ہی وہ تیر آپ نے کھینچا ایسی خون کی پھوار نکلی کہ مولا حسین کے ہاتھوں میں وہ خون آ گیا. داڑھی پر پڑا, چہرے پہ پڑا, آپ نے اسے چہرے پہ ملا اور جو خون بچا اسے زمین پہ پھینکنا چاہتے تھے. آواز آئی حسین زمین پہ نہ پھینک, قیامت تک کے دانہ نہیں اگے گا. پھر سوچا آسمان پہ اچھال دے, آسمان کی طرف. کہا حسین قیامت تک کے پانی نہیں برسے گا. مولا حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا اللہ قیامت کے دن حسین جب اصغر کے خون کا مدعی بن کر کے آئے گا تو تیری بارگاہ میں اسی حالت میں آئے گا. اور جب ننھا سا لاشا لے کر حسین چلے ہیں تو آسمان کی طرف اس صبر و رضا کے پیکر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا اللہ 19 سال کے قاسم کی قربانی قبول کی ہے, 18 سال کے علی اکبر کی قربانی قبول کی ہے, میرے بھائی عباس کی قربانی قبول کی ہے. مولا یہ چھوٹی سی 6 مہینے کی معصوم قربانی بھی قبول فرما لے. خدا جانے کہ کیا ندائیں آ رہی ہوگی, کیسی تسلیاں دی جا رہی ہوگی. اللہ اکبر. ذرا آسمان کے فرشتے بھی آ کر تو دیکھے قیامت کے دن, کربلا کے دن کہ کیا ہو رہا ہے. انی عالمو مالا تعلمون کے جلوے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ کام حسین نے کر دکھایا جو فرشتوں کے بس کا بھی نہ تھا. اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. بدر والوں کی قربانی سر آنکھوں پر, احد والوں کی قربانی سر آنکھوں پر, خندق والوں کی قربانی سر آنکھوں پر, لیکن جوانوں کا مقابلہ جوانوں سے تھا. جو کوئی نابالغ ہوتا اللہ کے رسول اس کو میدان جنگ سے واپس کر دیتے تھے, لیکن یہاں تو 6 مہینے کا معصوم بچہ بھی حسین کربلا میں لا کر نانا کے وعدے کو وفا کر رہے ہیں. جبریل کی چیخیں نکل گئی ہوگی, کیا حال ہوا ہوگا, فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی. ننھا سا معصوم بچہ, بلکہ اے جناب ابراہیم تم پر درود و سلام ہو, ذرا آپ بھی آ کر کے تو دیکھیں. روح ابراہیم بھی کربلا میں حیرت سے حسین کا منہ تک رہی ہوگی کہ حسین ہم نے تو صرف چھری رکھی تھی, بیٹے کی گردن پر اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی کہ بیٹے کا تڑپ ہم دیکھ نہ سکیں گے, بیٹے کا کرب دیکھ نہ سکیں گے. لیکن یہاں تو اتنے بیٹے بتوجوں کا لاشا دیکھ کر بھی معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا ہے حسین نے. اللہ اکبر. یہ وہ قربانی ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے. حسین جب واپس لوٹ رہے ہیں خیمے کی طرف, بیویاں ایک دوسرے سے کہتی دیکھو اگر پہلے ہی لے کر کے جاتے تو کام اور آسان ہو جاتا. انہوں نے پانی پلا دیا نا اس لیے بچہ تڑپتا نظر نہیں آتا, انہوں نے پانی پلا دیا نا اس لیے بچہ بلکتا نظر نہیں آتا, بچہ روتا نظر نہیں آتا. جیسے ہی مولا حسین قریب آئے زینب و شہربانو کہتے حسین ہم تو پہلے ہی کہنا چاہتے تھے لیکن تاخیر ہوئی, کاش کہ تم پہلے لے جاتے تو بچہ پہلے پانی پی لیتا. مولا حسین کی آنکھ میں آنسو تھے, کہتے ہاں ہاں میرے بچے نے پانی تو پیا, لیکن غیرت مند علی کے بیٹے علی نے, علی کے گھر کے شہزادے علی اصغر نے یزیدیوں کے ہاتھوں سے پانی نہیں کیا بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا. میرے اندر طاقت نہیں ہے, بس ایک جذبہ ہے کہ وہ روایتیں اپنی نسل کے دلوں میں منتقل کر دوں تاکہ انہیں دنیا گمراہ نہ کر سکے. یہ مجبوری ہے, ورنہ کبھی میں اس عنوان پہ گفتگو نہ کروں. مجھ میں طاقت نہیں, میرے اندر ہمت نہیں. ادھر معصوم علی اصغر کا لاشا لا کے رکھا گیا. اب میرا مولا حسین میرے امام کی باری ہے. دل کے کانوں سے سنو, دل میں مرادیں لے لو, ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرو, مولا حسین کی خیرات لینے کے لیے دعا کرو. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک مصنف کا قلم بھی جواب دے جاتا ہے, ایک مقرر کی زبان بھی جواب دے جاتی ہے. مولا حسین کی باری ہے کربلا میں جانے کی. ابھی اصغر کا لاشا لا کر کے رکھا گیا ہے, بیویاں لاشے اصغر اٹھا کر سینے سے لگا, زینب کی چادر زمین پہ گر گئی, شہربانو پھر بے ہوش ہو گئی. مولا حسین کیا کرے؟ ایسے میں خیمے کے پیچھے کی طرف سے ٹاپوں کی آواز آنے لگی.
मौला हुसैन ने घबरा के देखा, पीछे से टापों की आवाज, दुश्मन तो उधर है। जब टापों की आवाज आने लगी तो आप उस तरफ मुतवज्जे हुए तो धूल उड़ रही थी। धूल छटी तो देखा कि कोई एक नेक आदमी घोड़ा दौड़ा के आ रहा है, घोड़ा पसीने पसीने है। और इसके बाद वो वहां खड़ा हो गया, थर थर कांपता था मौला हुसैन का वजूद देखकर। मौला हुसैन को उसने सलाम किया, पैर चूमे, हाथ चूमे, कहा आप हुसैन इब्ने अली हैं? हाँ। क्या बात है? इस साल में हज को गया था, इस साल में हज को गया। हज के बाद रोज़े रसूल पे गया तो जब मैं हाजिरी के लिए जाता तो देखता एक नन्ही सी बच्ची 8-10 साल की, 9-10 साल की, ऐसी कुछ उसकी उम्र होगी, 8 साल से 10 साल के दरमियान। वो बुरका ओढ़ करके आती और मज़ारे रसूल पे कदमों में बैठ के कहती, नाना मेरा बाबा गया, 6 महीने हो गए नाना, उसका कोई खत ना आया। नाना मेरा भाई भी गया, मेरा छोटा भाई भी गया, मेरी अम्मी भी गई, मेरी फूफी भी गई, नाना मेरा पूरा खानदान गया, कोई खत नहीं आता उन लोगों का, कोई खबर नहीं आती। मुझे पहले तो कहा था कि हम मक्का जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी तो अली अकबर को भेज के बुला लेंगे, लेकिन सुना है कि वो मक्के से कूफा चले गए। क्यों वो खत नहीं लिखते मुझे? नाना आप भी कुछ कीजिए ना। वो बच्ची रोज आना कदमों में बैठकर रोती। उसके रोने ने मुझसे कहा ये कोई रसूल के घर की बेटी है, तभी तो नाना कहती है रसूल को। मैं गया, कहा बीबी कौन हो तुम? तो कहा मेरा नाम सुगरा फातिमा बिनते हुसैन है, मैं हुसैन की बेटी हूं। सब गए और मुझसे वादा कर गए थे कि तुम अच्छी हो जाओगी तो अली अकबर को तुम्हारे भाई को भेज करके तुम्हें बुलाएंगे, लेकिन कोई न खबर है न खत है। सुना है कि मक्के गए थे और वहां से कूफा चले गए, लेकिन कोई इत्तला नहीं आती, कोई खत नहीं आता। रोज दरवाजे पे बैठती हूं कि कासिद आएगा तो कोई खत ना आए। हर एक का खत आता है, मेरा कोई खत नहीं आता। तो अपने नाना को मनाने आती हूं कि नाना आप उनसे कुछ कहे ना कि वो कोई खैर खबर तो भेजे, वो कोई इत्तला तो दे। ठीक है, वो इत्तला नहीं देते ना, वो इतना गुम हो गए, इतना मुझे भूल गए। शायद उन लोगों को कोई हमसे अच्छे लोग मिल गए हों, वो हमें भूल गए। एक काम करो, वो मेरा खत नहीं मुझे नहीं भेजते ना, मैं उन्हें खत दे भेजना चाहती हूं। कोई है कूफा जाने वाला? मैंने कहा मैं कूफा में ही रहता हूं बीबी, और तुम्हारे दादा अली का मैं मुहिब हूं और मैं हज के लिए आया था, मैं जाने वाला हूं। तो उसने खत ला करके दिया और कहा मेरा खत ले जाएगा ना, मेरे बाबा को देगा ना, तो मैं तुझे कुछ तोहफे दूंगी, लेकिन मेरा खत ले जा करके पहुंचाना। अच्छा ठीक है। कुछ बर्तन लाई, पुराने बर्तन थे, एक कपड़े की गठरी लाई। कहा जब मेरा भैया अली असगर गया था ना, तो उस वक्त मेरे पास इंतजाम नहीं था कि मैं नए कपड़े भैया को दे सकूं। देखो मैंने कितने कपड़े खरीद के रखे हैं मेरे भाई के लिए, ये मेरे भाई को देना और कहना ये अली असगर को पिनाना। और ये बर्तन मेरी दादी फातिमा के बर्तन है, ये तुम्हें तोहफे में खत पहुंचाने का इनाम है। ये कुछ रुपये हैं, ये भी मेरा खत पहुंचाने का इनाम, लेकिन मेरे बाबा तक पहुंचाना और उन्हें सलाम कहना। और कहना बहुत शिकायत है तुम लोगों से, सुगरा को तुमने खत नहीं लिखा, मुझे भूल गए, वादा किया था ले आएंगे, लेने किसी को नहीं भेजा। लेकिन सुगरा को क्या खबर थी उस मासूम बच्ची को कि निकले हैं और इम्तिहान में गिरफ्तार हुए हैं, खुद की खबर से बेखबर हैं, बेटी की क्या खबर लेते। हाय हाय। मैंने कहा ऐ बीबी मैं तुम्हारा गुलाम, तुम्हारे खानदान का गुलाम, ये बर्तन रखो, ये पैसे रखो, मैं अली असगर के जो तुम्हारा भैया है उसके कपड़े ले जाता हूं, खत दो। और कहते हैं उसके बाद कि ये मैं कूफा की तरफ जा रहा था,
لیکن اچانک میرے گھوڑے کو کوئی اس طرف موڑتا تھا، میں اپنے گھوڑے کو ادھر لے جاتا تو گئے بھی طاقت ادھر، پھر ادھر لے جاتا تو گئے بھی طاقت ادھر۔ آخر میں نے سوچا کہ کیا بات ہے، تو مجھے دور سے فوج نظر آئی، تو میں نے سوچا یہ فوج شاید مجھے نقصان پہنچائے گی تو جنگل کے راستے چلو، لیکن جیسے ہی میں اس طرف آیا تو مجھے خیمہ نظر آیا، اور پھر یہ سارا واقعہ۔ سغرا کا خط مولا حسین نے ہاتھ میں لیا، اور اس اجنبی مسافر نے کہا یہ گٹھری ہے، اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں، جو زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا۔ گٹھری لائے، خط لائے، بیبیوں نے پوچھا کیا ہے؟ وہ مسافر واپس ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس وقت تو بیبیوں سے کہا سغرا کا خط ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کہا سغرا نے علی اصغر کو پہننے کے لیے نئے کپڑے۔ ہائے رے اہل بیت، تمہاری بے کسی کو سلام، کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ سغرا نے اپنے بھائی کے لیے نئے کپڑے بھیجے، اور اس کے بعد علی اصغر کا لاشا دیکھ کے اس بہن کہتے اصغر تیری بہن نے تو کپڑے بھیجے، لیکن اسے کیا خبر کہ تجھے اب کپڑے نہیں، تجھے تو کفن کی ضرورت ہے۔ کچھ سنبھلے تو خط کھولا، خط کھولا تو شکایتیں ہی شکایت، امی سے شکایت، ابا سے، پھوفی سے، علی اکبر سے۔ خط کا مضمون تو صوفیہ نے، اہل اللہ نے بہت طویل لکھا ہے، لیکن ایک بات میں پڑھوں گا اس میں سے ضرور۔ خط کے مضمون میں ایک عبارت یہ تھی، علی اکبر اب تو آئے گا تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی، تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تو بہن اچھی ہو جائے گی تو میں تجھے لینے آؤں گا، تو لینے نہیں آیا نا، اب میں تجھ سے زندگی بھر روٹھی رہوں گی، بات نہیں کروں گی۔ حسین کہتے ہیں ہائے سغرا، تیرا بھیا علی اکبر تو جنت کی طرف مزے لینے چلا گیا، اب تو کیا اس سے بات کرے نہ کرے۔ اس کے بعد ایک کوہرام مچائے، کوئی طاقت، کوئی ہمت نہیں ہے۔ یہ اشارے ہیں، اشارے ہیں، قسم خدا کی، اللہ کی عزت کی قسم، میرے گھر والے، میرے بھائی بھتیجے، میرے بچے جانتے ہیں، محرم کے ان ایام میں میں دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنے کا دل ہوتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، میری اپنی حالت میں جانتا ہوں۔ میرا دین بڑا محتاط ہے، میرا مسلک بڑا محتاط ہے، جو پڑھا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا، جو لکھا ہے وہ کما کہو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن مختصر یہ کہ اب وہ وقت آیا کہ مولا حسین نے کربلا میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ سہاگ اجڑتا ہوا بیبیاں دیکھ رہی ہے، لاشیں پڑی ہے، خیمہ خالی ہو، سہاگ اجڑ رہا ہے، قائد قافلہ، سالار قافلہ اب قافلے کو ایک جنگل میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ بیبیاں کہتی حسین کس کے بھروسے چھوڑ جاؤ گے؟ سکینہ کو ہوش آتا ہے، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا آپ کس کے بھروسے مجھے چھوڑ جاتے ہیں؟ مولا حسین نے کہا سکینہ میری بیٹی، میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتا ہوں، سن بیٹی میں تو جا رہا ہوں، اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، بیٹی میری بیٹی تو یہ نہ سمجھنا کہ امتحان کے دن زیادہ ہوں گے، چند دن ہوں گے بیٹی، اس کے بعد میرے نانا کی امت ہر وقت تجھے سلام کرے گی، عزت کے ساتھ تیرا نام لے گی۔ ہاں ہاں، لوگ اپنی بیٹیوں کے نام سکینہ اس لیے رکھیں گے کہ حسین کی بیٹی صابرہ کا نام سکینہ تھا۔ ہاں تیری بڑی قدر کی جائے گی، تیری عظمت کو سلام کیا جائے گا۔ باپ سے بیٹی لپٹتی ہے، بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، دیکھیں نا بھئی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے،
अस्कर गए मासूम असगर वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए। बाबा आप न जाए ना, आप जाएंगे तो हमारा क्या होगा बाबा, बाबा आप न जाए ना। लेकिन मौला हुसैन अपनी बहन के सुपुर्द करते हैं, ज़ैनब के सुपुर्द, कहते बेटी मेरी राह में रुकावट न बनो, अब वो वक्त आ गया है कि हुसैन जान देने जा रहा है। हाय हाय, मौला हुसैन तैयारी करते हैं। ज़ैनब को एक मर्तबा फिर जोश आता है। हैदर कर्रार की बेटी में खून हैदर ने एक नई जान पैदा कर दी है। फातिमा के दूध ने ज़ैनब को एक अजीब काम के लिए तैयार कर दिया है। रिवायतों में आता है, ये रिवायत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने बयान की है, और जिसको बयान करने वाले महबूब इलाही है, कि एक खातून ने ख्वाब देखा कि मैदान करबला में एक पर्दा नशीन खातून आई है, और वो करबला के छोटे छोटे कंकर को उठाकर अपने दुपट्टे में रखती है, कंकरियां उठाती है, दुपट्टे में रखती है, और अपनी आस्तीन से अर्ज़ करबला की जमीन को साफ करती है। जैसे ही उस बीबी ने, ख्वाब में देखने वाली ने पूछा, ए बीबी करबला में कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही है, आस्तीन से जमीन को साफ कर रही है, क्या है? तो उस बीबी ने कहा, मुझे पहचानती है, मैं फातिमा हूं, बिनते रसूल हूं, नबी की बेटी हूं। मेरा हुसैन करबला में जंग के लिए आया है, कल आशूरा है, मेरा बेटा शहीद होने के लिए यहीं पे गिरेगा। मां होना ममता ने इजाजत नहीं दी कि गिरते हुए हुसैन को छोड़ दूं, तो मैंने सोचा कि जब मेरा बेटा यहीं गिरेगा तो यहां की कंकरियां साफ कर रही हूं, यहां की मिट्टी हटा रही हूं, ताकि जब मेरा बेटा जमीन पे गिरेगा तो मेरे बेटे को कंकरी न चुभने पाए। इस शान के साथ मौला हुसैन की शहादत का वक्त आता है। जुमा का दिन है, दोपहर ढल चुकी है, पूरा खैमा खाली हो चुका है। मौला हुसैन खून से चेहरा रंगीन कर चुके हैं, कपड़े खून से रंगीन है, और अल्लाह अकबर, अब वो सालारे काफिला, ताजदारे करबो बला, नवासे रसूल, वो हुसैन जिसने नाना के वादे को वफा करना है, वो हुसैन जिसको रसूलुल्लाह अपनी पीठ पर बिठाते हैं। अब वो हुसैन करबला में जाने की तैयारी कर रहा है। ज़ैनब कहती है, नहीं हुसैन, ऐसे नहीं, मैं अब तुम्हें शहादत का दूल्हा बनाऊंगी, माँ की जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगी। ज़ैनब तेरी अजमतों को सलाम, मेरी आका ज़ादी, मेरी आका तू सुन रही है, तेरी रूह को सलाम, तेरी तुरबत को सलाम। मेरा ईमान है पंजतन इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं, ज़ैनब इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं, करबला वाले अर्ज़ करबला से इस महफिल को देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे उनके सामने हैं, मेरा कहना उनके सामने है, और हमारे मुकद्दर उरूज पर हैं। हमारी बुरी तकदीरें भली हो रही है, हमारी मुसीबतें राहतों में तब्दील हो रही है। हाँ, साल भर नहीं, जिंदगी भर इस महफिल की बरकतें तुम महसूस करोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब कभी फातिमा बनती है, कभी अली बनती है, कभी हसन का रोल अदा करती है, कभी हुसैन का किरदार अदा करती है। एक औरत है, लेकिन क्या हौसला है। पता चला फातिमा के दूध की तासीर यही है, अली के खून की तासीर यही है। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने एक गठरी खोली और उसमें से नाना का अमामा निकाला। हुसैन, अम्मी ने विसाल के वक्त तो कुछ अमानतें दी थी, कहा था बेटी ज़ैनब, जब मेरा बेटा करबला जाएगा मैं साथ नहीं रहूंगी, तू रहेगी साथ में। जब मेरा बेटा शहीद होने के लिए जाए तो ये नाना का अमामा उसके सर पे बांधना। नाना का अमामा दिया, मौला हुसैन ने उसे सर पे बांधा, अपने नाना का रसूलुल्लाह का अमामा सर पे बांधा, और उसके बाद फिर उसी गठरी से एक पुराना दुपट्टा जिसमें 17 या 17 से ज्यादा पेवंद थे, ज़ैनब ने गठरी से निकाला। हुसैन, इस दुपट्टे को पहचानते हो?
جیسے ہی وہ دوپٹہ کھلا، اس کے پیون، اس کی بظاہر بوسیدگی، پھٹاپن جب سامنے آیا تو سیدہ زینب اور امام حسین آج سے 50 سال پیچھے چلے گئے، نصف صدی پیچھے ہو گئے۔ حسین نے اس دوپٹے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا، ہاں زینب، یہ امی فاطمہ کا دوپٹہ ہے، 50 سالوں کے بعد بھی ماں کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جب امی 3 رمضان شریف کو دنیا سے جا رہی تھی تو اپنا دوپٹہ مجھے سونپا تھا، زینب میرا بیٹا جب کربلا میں جانے لگے نا تو اس کے کندھوں پر یا اس کی کمر پر میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس بیٹے کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہو۔ میرا بیٹا تنہا نہ جائے، ماں کی دعاؤں کے ساتھ جائے، ماں کی آنچل کے ساتھ جائے۔ اللہ اکبر، دونوں بہن بھائی رونے لگے۔ نانا کا امامہ، ماں کا دوپٹہ، ذوالفقار حیدری، علی کے مرتضیٰ کی تلوار، حضرت حمزہ کی ڈھال، جعفر طیار کا پٹکا، اس شان سے شہادت کا دولہا بن کر میرا حسین اپنے خیمے میں تیار ہوتا ہے۔ مولا حسین اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، رونا نہیں، اس طرح نہیں رونا جیسے منع کیا گیا، آنسو یوں ہی نکل پڑے تو یہ تو محبت ہے۔ واہویلا نہیں کرنا، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا، بال نہیں کھینچنا، ماتم نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، اور تمہیں تو ابھی بہت مصیبتیں دیکھنی ہیں۔ زینب کو کہا، زینب اب میرے بعد میرے قافلے کی سالار تو ہوگی۔ پھر کہتے ہیں، زین العابدین میرے بیٹے ذرا ہوش میں تو آ۔ دامن کی ہوا دی، بیمار زین العابدین نے آنکھیں کھولی، بہن کو بٹھایا، بیٹے کو سینے سے لگایا، میرا جانشین یہ ہے، سینے سے لگا کے علم کی امانتیں جو سینے میں تھی انڈیل دی۔ پھر اس کے بعد مولا حسین یوں بول پڑے کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ تھرا گیا۔ حسین کہتے ہیں، بہن تم اور زین العابدین جب نانا کے مزار پہ لوٹا ہوا قافلہ لے کر کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا اور پوری داستان سنانا، نانا تمہاری امت نے میرے حسین کے معصوم بچے کو بھی پانی نہیں دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، عباس کے بازو کو شہید کیا، نانا لیکن آپ کے حسین نے شکوہ نہیں کیا، آپ کے حسین نے شکایت نہیں کی، آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بن کر کے ڈٹا رہا۔ سارا حال نانا کو سنانا، ساری کیفیت نانا کو بتانا اور کہنا، نانا آپ کے حسین نے آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دیا، دین کی سربلندی کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سب رو رہے ہیں۔ استاذ زمن کہتے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت لاشیں پڑی ہے، خیمے خالی ہو۔ زینب رکاب تھامتی ہے، مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھتے اور اس کے بعد آگے بڑھتے۔ جیسے آگے بڑھے یزیدیوں کے اندر ہڑبڑ مچ گئی، چیخ پڑے یزیدی، حسین آتے ہیں، لیکن نڈھال ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، 56 سال 5 دن 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے نڈھال ہیں، لیکن اب بھی حسین کا عزم اتنا مضبوط ہے کہ اغیار لرز رہے ہیں، لرزہ برندام ہیں۔ مولا حسین نے کہا، اب بھی تم اگر حق پر آ جاؤ، اب بھی اگر تم دین کا ساتھ دے دو، اب بھی اگر تم توبہ کر لو، اب بھی اگر تم یزید کی حمایت سے تائب ہو جاؤ تو جیسے حر کو معاف کر دیا تمہیں بھی معاف کر دوں گا۔ علی اکبر کو تم نے قتل کیا،
میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، سب معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک میری اولاد سے زیادہ اللہ کے دین کی حمایت قیمتی ہے، اللہ کا دین قیمتی ہے۔ لوگوں توبہ کر لو، حق کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کے کہا، جلا کر کے کہا، حسین قصہ تمام کرو، قصہ کوتا کرو، یا تو بیعت کرو یا تو لڑو۔ مولا حسین نے کہا میں نے حجت تمام کر دی ہے، بار بار حجت تمام کی ہے، اب آل رسول کا جذبہ بولتا ہے، اب آل رسول کی زبان بولتی ہے۔ وہ شہزاد رسول کہتا ہے مجھے قتل کرنا ہے قتل کر لو، لیکن میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ، مجھے قتل کرنے کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اب یہ نبی کے شہزادے کی زبان بول رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں مجھ سے لڑنے کے بعد، میری شہادت کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہیں برباد کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو لوٹا جائے گا، تمہارا چین چھین لیا جائے گا، تمہارا سکھ چھین لیا جائے گا۔ او دنیا کے کتوں، تم نے دنیا کی محبت میں آل نبی کا چمن ویران کیا ہے، فاطمہ کا چمن ویران کیا ہے، علی کا چمن ویران کیا ہے، نبی کا چمن ویران کیا ہے۔ شرم تو کرو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی آل کی دشمن بنے ہو، اسی نبی کے گھرانے کے دشمن بنے ہو۔ مولا حسین نے باتیں کہی اور تیر آنے شروع ہو گئے۔ مولا حسین پیاس کے باوجود بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پہ ٹوٹ پڑے اور ایسی صفوں کو الٹا کہ انہیں یاد آیا کہ حسین بھی کسی بہادری کی ایک اصطلاح کا نام ہے۔ مولا حسین نے یوں کیا، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ بیویاں خیمے کے دروازوں پر جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہے، فاطمی لال عنقریب گہن میں آنے والا، فاطمی چاند کو گہن لگنے والا ہے۔ جیسے ہی چاروں طرف سے گھیرے گئے، اتنے جو ہے وہ نیزے کی انیاں جسم میں ٹوٹی، اس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے۔ معتبر اور محتاط مورخین نے یہ کہا کہ 33 زخم نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے گھاؤں کے تھے، اور جو نیزے کی انیاں جو جسم میں ٹوٹی ہوئی تھی، چبھی ہوئی تھی، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، پورا جسم چھلنی چھلنی تھا۔ شیر خدا کا شیر زمین پہ آیا، زمین پہ حسین گرے، دین کو گرنے سے بچایا۔ فاطمہ کا لال زمین پہ آیا، اللہ کے دین کو گرنے سے بچایا۔ اور جب آئے ہیں زمین پر تو اس وقت تو پیاس کی شدت سے بڑے بےتاب تھے، لیکن زمین پہ گرنے کا انداز یہ تھا کہ گھٹنے زمین پر تھے، ہاتھ سے زمین پر سہارا لیا اور اسی حالت میں سر کو سجدے میں رکھا۔ کہاں ہے حوران بہشت؟ اس وقت کی منظر کشی استاذ زمن یوں کرتے ہیں، جنت کی حوریں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے پیالے لے کر کے کھڑی ہے، شہادت دلہن بن کر لال جوڑا پہن کر کے کھڑی ہے، فاطمۃ الزہرا رو رہی ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں خون کی ایک کانچ کی ایک شیشی ہے، بوتل ہے، اس میں سب کے خون جمع ہو گئے، ابھی حسین کا خون باقی ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہے، آقا کے بدن پر کپڑوں پر خون کے دھبے ہیں، میرے رسول اس شیشی کے اندر اب حسین کا خون بھریں گے اور میدان کربلا میں نواسے کا امتحان دیکھنے آئے، فاطمۃ الزہرا بیٹے کا امتحان دیکھنے آئے، مولا علی وہ پاکیزہ روحوں کا نزول ہے، ایسے عالم کے اندر حسین سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں یار اب بھی تو راضی ہے یا نہیں؟ تو ندا آتی ہے
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन तो मुझसे पूछता है अब कि मैं राजी हूं कि नहीं, अब तेरा खुदा तुझसे पूछता है ऐ मेरे यार हुसैन अब तू भी बता दे कि तू अपने अल्लाह से राजी है कि नहीं। मैंने तो तेरी रजा के लिए सब किया, सब लुटा दिया, सब लुटा दिया। हुसैन सुबहान रब्बियल आला कहते हैं सन्नान वलदुश शैतान खौली पलीद और उसके बाद शिमर लगीन, ये तीनों टूट पड़ते हैं मौला हुसैन पर। और उसके बाद मौला हुसैन का सर अनवर, ये तीनों मिल करके तन से जुदा करते हैं। मौर्रिखीन ने अलग अलग रिवायतें की है, मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है इमाम आली मकाम की तौफीक से, ताकि रिवायतों में तत्बीक हो जाए कि ये तीनों ने एक साथ जो है मौला हुसैन को शहीद किया। और शहीद करने के बाद जैसे ही सर तन से जो है वो जुदा हुआ, शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहने खड़ी थी वो दौड़ कर आई, लिपट कर हुसैन के सीने लग गई। और हुसैन बहते हुए खून का सहरा बांधकर जो है वो जन्नत का दूल्हा बनकर जन्नत की तरफ बढ़ पड़े। जैसे सर काटा गया, वो नाना का अमामा, वो प्यारी प्यारी जुल्फें, वो सर उठा करके लेके भागे। उसी पर उन्होंने बस नहीं किया, बीबियों की चीखें निकल गई है, बीबियां हैरत में हैं, सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, घर लुट गया, अब कुछ नहीं बचा। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी पर दास्ताने करबला खत्म नहीं होती। अभी तो इतना ही कुछ हो रहा था कि बीवियों ने सोचा होगा या कोई मौर्रिख सोचता होगा इसी पर मामला खत्म होगा। अभी ये हुआ, उन्होंने इमाम हुसैन के कपड़े उतारे, अमामा छीना, अंगूठी ली, तलवार छीनी, सब लिया। और उसके बाद 10 पलीदों ने मिल करके मौला हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ाए। सोचो उन औरतों के दिलों पे क्या गुजरती होगी। सूरज ने चेहरा मुंह छुपा लिया। इमाम हुसैन जैसे ही शहीद हुए, मोतबर मौर्रिखीन लिखते हैं सूरज को गहन लग गए, रात जैसा समा हो गया, दिन में रात जैसा समा हो गया, दिन को तारे नजर आने लगे, खून की बरसात होने लगी। ये हालात पैदा हो गए। उन पलीदों की आंखों पे पट्टी थी, इसलिए कि जब किसी से दीन लिया जाता है तो अक्लें छीन ली जाती है, आदमी को कुछ खबर नहीं होती क्या हो रहा है। उन लोगों ने इस पर भी बस नहीं किया, वो तारे ही देख करके डर जाते, लेकिन चूंकि उनके दिल सियाह हो चुके थे, अल्लाह ने उनके दिल पे मोहर लगा दी थी, उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मौला हुसैन के कपड़े निकाल लिए, घोड़े दौड़ाना शुरू किए, बीबियां रोने लगी। अभी वो रो ही रही थी कि जो लाशें रखे हुए थे उन्हें भी पकड़ पकड़ कर मैदान बीच में लाया गया, बच्चों की गर्दनें उड़ाई गई, आनो मोहम्मद की गर्दनें काटी गई, अली अकबर की गर्दन काटी गई, अब्बास की गर्दन काटी गई, 72 शोहदा की गर्दनें काट ली गई। और काटने के बाद उसे अपने कब्जे में कर लिया गया और सारे शोहदा के कपड़े उतार करके फिर उन पर घोड़े दौड़ाए गए। बीबी ज़ैनब कहती थी या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पे दुरूद व सलाम हो, आपके नास के पालों पे घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों की टापों से आपके नास के पाले कुचले जाते हैं। या रसूल अल्लाह, आप भी आकर के देखें, ये तमाशा आप भी आकर के देखें। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह अकबर, ये फरियाद कर रही है कि कुछ माज़अल्लाह इब्ने साद, ये अमर बिन साद जिसका नाम है, लेकिन मैं इसको शकी इब्ने साद कहता हूं, ये पलीद इब्ने साद है, ये खबीस इब्ने साद है। अल्लाह अकबर, वो और शिमर पलीद आए और आने के बाद बीबियों के खैमों की तरफ बढ़े और बीबियों के दुपट्टे छीन लिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा पलीदो, हमारे लिए आये ततहीर नाजिल हुई, हमारे दुपट्टे छीनते। कुछ लोग कहते हैं दुपट्टे नहीं छीने गए, मैं कहता हूं खुदा जाने क्या हमदर्दी है यजीदियों से कि उनके जराइम वो कम करना चाहते हैं। फकीह मिल्लत ने लिखा दुपट्टे छीने गए, उस्ताज़े ज़मन ने लिखा दुपट्टे छीने गए, शाह अब्दुल अजीज ने लिखा दुपट्टे छीने गए, बड़े बड़े मौर्रिखीन उलमा मुहद्दिसीन ने, इमाम सुयूती ने लिखा दुपट्टे छीने गए, दुपट्टे छीने गए।
ایک پلید سیدہ سکینہ کی طرف بڑھا، کان میں سونے کی بالیاں تھی، ایسی بالی کھینچی کہ سکینہ کے دونوں کان کٹ گئے، خون کی فواریں نکلی۔ بچی نے کہا لینا تھا تو یوں ہی لیتے، مجھ سے کہتے میں اتار کر دے دیتی، لیکن ایسا کھینچا خون نکل رہا ہے۔ جب بچی نے احتجاج کیا، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ ہائے ہائے، یہ حال کیا گیا، اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، خیمے کو آگ لگا دی، ان بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا گیا۔ ہاں آج ہی کی رات ہے جسے شام غریبہ کہتے، بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا، آگ لگا دی خیموں کو۔ بیبیاں خیموں کے باہر نکل آئی، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جبریل جن کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہیں آتا، آج ان بیبیوں کو خیموں سے بھی باہر کر دیا گیا ہے۔ دوپٹے چھینے گئے، بالیاں کھینچی گئی، زیورات چھینے گئے، اور ان مقدس بیبیوں کے خیمے کو جب آگ لگی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک عورت بڑی حسین و جمیل تھی، وہ جب خیمے کو آگ لگی تو آگ پہ چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی، کبھی باہر آتی۔ حالانکہ حمید ابن مسلم یہ یزیدیوں کے خیمے کا آدمی، لیکن وہ اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا، اس نے آگے بڑھائی بات کو کہ ایک بی بی کو میں نے دیکھا کہ وہ اندر آتی باہر۔ میں نے پوچھا اے بی بی، تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو انگاروں پہ چل رہی ہے؟ اس بی بی نے کہا کیا کروں، میرا ایک بھتیجا اندر بے ہوش پڑا ہے، حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہے، اگر وہ بھی آگ میں جلے گا تو حسینی سید دنیا میں کہاں رہیں گے؟ میرا بھتیجا اندر ہے، اس کو لانا چاہتی ہوں لیکن لا نہیں پاتی۔ پھر حمید کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور بیمار زین العابدین کو اپنے کندھے پہ ڈالا، اور کندھے پہ ڈال کر آگ پر چلتی ہوئی وہ باہر نکلی۔ اس طرح بیمار زین العابدین کی جان بچائی۔ اے زینب، سیدہ زینب کا خطبہ کسی دن آپ مجھے یاد دلائیں تو میں وہ پورا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کا پورا خطبہ اتنا دل سوز ہے، اتنا ایمان افروز ہے کہ ایک عجیب حوصلہ ملتا ہے۔ زینب اس قدر ہمت عورت کا نام ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین کو کندھے پہ اٹھا کر صرف ایک زین العابدین اپنے بھتیجے کی جان نہیں بچائی، بلکہ سیدہ زینب نے زین العابدین کو کاندھے پہ کیا اٹھایا؟ گویا کہ اس نے اماموں کی امامت اپنے کندھے پہ اٹھائی ہے۔ ہاں، باقر کی امامت بھی اسی کندھے پہ اٹھی، حضرت جعفر کی امامت بھی اسی کندھے پر ہے، امام تقی نقی جواد علی رضا حسن عسکری امام مہدی علیہ السلام، ان ساروں کی امامت گویا کہ وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہی ہے، اور قیامت تک کے حسینی سارے سیدوں کی زندگی زینب اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے لے کر جا رہی ہے۔ ایک زین العابدین کو بچا کر کے زینب نے گویا کہ قیامت تک کے حسینی سیدوں کو زندگی عطا کر دی ہے۔ یہ زینب کا کردار ہے۔ غریب نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، بندہ نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، محبوب الہی کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ حسینی سادات ہے۔ زینب میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میری جان تیرے قدموں پہ قربان۔ اگر تو زین العابدین کو نہ بچاتی تو محمد باقر کو ہم کس سے پاتے؟ امام جعفر کو کس سے پاتے؟ امام موسیٰ کاظم کو کس سے پاتے؟ علی رضا کا چہرہ ہم کس طرح دیکھتے؟ حضرت تقی نقی جواد حسن عسکری کو ہم کہاں پاتے؟ امام مہدی کا وجود کہاں ہوتا؟ غوث الاعظم کی امی کہاں پیدا ہوتی؟ کیونکہ وہ بھی حسینی سادات میں سے ہیں۔ تو نے ایک کو بچایا، گویا کہ اتنے سیدوں کو زندگی عطا کی ہے۔ اللہ تیری قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ عصر کا وقت آیا۔
سیدہ زینب نے فرمایا نبی کے گھر کی بیٹیوں تارے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی رات نہیں ہوئی، یہ عصر کا ٹائم ہے، جلدی سے نماز عصر پڑھو۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ کربلا کی دی ہوئی قربانی رد ہو جائے۔ دیکھو یہ فکر دی ہے سیدہ زینب نے۔ ارے تمہارے یہاں کی شادیوں میں تم نماز چھوڑتے ہو، کرکٹ دیکھ کر تم نماز چھوڑتے ہو، فلموں میں بیٹھ کر نماز چھوڑتے ہو۔ حسینیوں منافق مت بنو، پکے حسینی بنو، فکر حسینی کو اختیار کرو، فکر زینب کو اختیار کرو۔ کربلا میں 72 جسموں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، پھر بھی زینب کہتی ہے اب بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، اب بھی نماز پڑھو، کیونکہ نانا کا فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا جس نے اثر چھوڑ دی اس کے زندگی بھر کے اعمال برباد کیے جا سکتے ہیں۔ اے نبی کی بیٹیوں، اب تمہیں بہت رونا ہے، بہت رو چکی ہو اور ابھی بہت رونا باقی ہے، اس لیے نماز پڑھ لو، بعد میں رونا۔ اللہ اکبر۔ بیویوں میں سے کسی نے کہا زینب وضو کے لیے پانی نہیں تو تیمم کیا جاتا ہے، تیمم تو مٹی سے کیا جاتا ہے، یہاں تو پورا خون ہی خون ہے، ہم کہاں تیمم کریں؟ اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے شوہر، اپنے خاندان والوں کے خون سے تیمم کرو مگر نماز پڑھو، اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ نماز ہے جو نبی کے گھر والوں نے جسے کبھی ترک نہیں کیا، کربلا میں بھی ترک نہیں کیا۔ مولا حسین نے سجدے میں جان دی ہے، حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے، سجدہ کرتے سب نے دیکھا، سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ حسین سجدے میں دنیا سے گئے ہیں، جب قیامت ہوگی کوئی کھاتے اٹھے گا، کوئی کلمہ پڑھتے اٹھے گا، کوئی درود پڑھتے اٹھے گا، حسین سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ مولا حسین کا سجدہ ہے۔ اس لیے میں تمہیں مولا حسین کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں آوارگی چھوڑ دو، حرام کاروبار چھوڑ دو، اسلام دشمن طاقتوں کو خوش مت کرو، نماز کے پابند بنو، عبادت کے پابند بنو، اور آج سے عہد کرو مولا حسین ہم تیرے سچے غلام ہیں، زینب ہم تیرے بابا کے غلام ہیں، تیرے غلام ہیں۔ ہم نے کل تک جہالت میں گناہوں میں زندگی گزاری، آج کے بعد نہیں گزاریں گے۔ آپ کے نانا کو نماز پسند تھی، ہم آج سے نماز کے پابند بنیں گے۔ داڑھی پسند تھی، داڑیاں منڈا کر گٹر میں پھینک کر ہم یزیدی نہیں بنیں گے، ہم حسینی بنیں گے، داڑھی رکھیں گے، کیرم نہیں کھیلیں گے، تاش کے پتے نہیں کھیلیں گے۔ اور یاد رکھو ساتھ ہی ساتھ کربلا کی جنگ یہ پہلی مسلک کی لڑائی ہے، کیونکہ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، حسین بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، لڑتے کیوں ہو؟ ہم کہتے ہیں حسین نے ذہن دیا ہے کہ جو نبی اور آل نبی والا ہے بس وہی مومن ہے، اور جو آل نبی کا اور نبی کا گستاخ اور غدار ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے ان سے بچو، ایسے لوگوں سے